السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش، نیوز روم میں خوش آمدید۔ پوری قوم ماہ سیام کی برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہے۔ ایک جانب پاک فوج آپریشن ضرب عزب کو آگے بڑھا رہی ہے، زمینی کارروائی میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، تو دوسری طرف ملک کی سیاست میں بیانات، الزامات، مطالبات، اس کے ساتھ ساتھ اعلانات، شکایات سب ایک ساتھ جاری ہے۔ آج قومی اسمبلی نے ترمیم شدہ سینٹ سے بل تھا تحفظ پاکستان 2014 اسے منظور کر لیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور جماعت اسلامی نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ یہ بل 2 سال کے لیے، قانون 2 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ اس کے چند اہم نکات آپ کو بتا دیں۔ کسی بھی شرپسند پر گولی چلانے سے قبل اسے وارننگ دی جائے گی۔ گریڈ 15 کے آفیسر کی اجازت درکار ہے گولی چلانے کے لیے۔ گرفتار شخص کو 60 روز تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے، جبکہ وارنٹ کی پابندی نہیں ہے حراست میں لینے کے لیے۔ گرفتار شخص کو ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حراستی مراکز کی عدالتی نگرانی کی جائے گی اور 20 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اس قانون کے تحت۔ پاکستانی سرزمین سے کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرنے والا شخص اس قانون کی زد میں آئے گا، جبکہ موبائل فون کا ریکارڈ قابل قبول شہادت تصور کیا جائے گا۔ اب اس پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، قمر زمان قائرہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، جبکہ ANP کے میاں افتخار حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مشاہد اللہ صاحب، سینٹ میں ترامیم ہوئی اس بل میں اور قومی اسمبلی نے آج اس کو منظور کر لیا فوری طور پر۔ کیا کہا جائے، کوئی سیاسی ہم آہنگی پولیٹیکل ڈیلنگ کی وجہ سے پاس ہو گیا، یا پھر حکومت کو بہت جلدی تھی کہ بس جلدی سے پاس ہو جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آرڈیننس پاس ہوا ہے، یہ جو آج بل بن گیا اللہ کے فضل سے، یہ کافی عرصے سے تھا۔ پہلے قومی اسمبلی سے ہوا تھا، پھر سینٹ سے نہیں ہو پایا تھا، پھر سینٹ میں پوری اپوزیشن سے، اسپیشلی پیپلز پارٹی کی اور دیگر جو ANP وغیرہ ہے، ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے اس میں کافی ساری ترامیم کی تھیں، جس کے نتیجے میں جو بھی مروجہ طریقہ کار ہوتا ہے پارلیمانی فارم آف سسٹم کا، کہ آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو وہ ایک پورا مطلب کہ پیکج سا تیار ہوا تھا، اور اس کے بعد جا کے سینٹ نے اس کو منظور کیا تھا منڈے کو، یہ جو ابھی گزرا ہے 3 دن پہلے، اور آج قومی اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، چونکہ اس کا سارا یہ جو ہے بل، یہ اس کا تعلق اسی دہشت گردی جو ملک میں، پورے ملک میں بھی ہے، اور اسپیشلی یہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی اہم بل تھا، اور اس پہ لوگوں کے تحفظات تو ہو سکتے ہیں، جس طرح سے دیگر پارٹیاں جو میچور پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ میں، ان کے اپنے اپنے اعتراضات تھے، اور جن کو مطلب کہ دلیل کی بنیاد پہ اس کو دور بھی کیا گیا، لیکن کچھ پارٹیاں ایسی ہیں، ایک جماعت اسلامی نے ٹھیک ہے اس کی مخالفت کی ہے، وہ پہلے دن سے ہر آپریشن کی انہوں نے مخالفت کی تھی، لیکن یہ PTI کا ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اس کی حمایت اس لیے کریں گے کہ اس آپریشن کی بھی انہوں نے وہ ہے نا کہ اٹھے لیکن بادل ناخواستہ سو کر اٹھے، مطلب حمایت تو کی ہے، بادل ناخواستہ اس میں ضرور شامل ہے، تو شاید اسی لیے آپ انتظار میں تھے کہ آخری وقت میں شاید وہ مان جائیں گے اس پر؟ جی ہماری تو خواہش یہی ہوتی ہے، ہمیشہ حکومتی جو ٹریجری بینچ ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ متفقہ طور پہ ترامیم ہو جائیں تو بہتر ہے، لیکن وہ اگر انہوں نے نہیں کی تو اس پہ عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ اتنی بڑی جب دہشت گردی جس ریجن میں ہو رہی ہو، اس کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک پاکستان ہو، تو پھر اس میں اس طرح کے قوانین آتے ہیں جو خوشی سے کوئی سیاسی جماعت اس کو نہیں لاتی، لیکن دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں اس طرح کے قوانین مخصوص حالات میں اس کو لایا گیا، اور یہ بھی قانون 2 سال کے لیے ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک نارمل حالات ہوتے تو کبھی بھی اس طرح کا قانون نہ لایا جاتا، لیکن ان باتوں کو جینون پولیٹیشینز ہی سمجھتے ہیں، تو وہ جو ان بات کو صحیح درست سمجھتے تھے انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دے کے اس کو پاس کرایا۔ ٹھیک ہے قائرہ صاحب، کیا پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل تحفظ پاکستان بل میں ہے؟ جی پاکستان جن حالات کا اس وقت شکار ہے، بالکل درست کہا مشاہد اللہ صاحب نے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں کہیں ایسی صورتحال بنی جہاں دہشت گردی کی یا انٹرنل سیکیورٹی کے بہت بڑے تھریٹس آ گئے، اس کے اندر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے خاص قوانین بنائے گئے، اور وہ ممالک جہاں پہ ہیومن رائٹس کا قانون بڑا مروجہ ہے، بڑا تگڑا ہے،
برطانیہ جیسے ملک میں بھی ایسے خاص قوانین خاص صورتحال میں بنائے گئے، امریکہ میں بنائے گئے، باقی دنیا کے ممالک میں بنائے گئے. ہم کیونکہ ایک طویل عرصے سے اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اس سے کمبیٹ کر رہے ہیں، اور انٹرنلی ہمیں اور دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ہمیں انتہا پسندی کا بہت بڑا سامنا ہے. پاکستان بہت سارے ملکوں کی پراکسی بنا ہوا ہے جہاں پہ لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں. اس صورتحال میں یہ ایک لانگ اویٹڈ بل تھا. ہمارے دور میں بھی اس پہ کام ہوتا رہا، کچھ کام ہوا، کچھ پراپرلی نہ ہو پایا، اور آج بھی کافی عرصے سے یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ جی آپ جلدی اس بل کو پاس کریں. اور درست بات ہے کہ ایسے لوگ جن کے خلاف شواہد پوری طرح نہیں مل سکتے، جن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو اسپیشل صورتحال کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو بل پہلے پاس ہوا اس کو ہماری جماعت کے اور باقی جماعتوں کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پاس کر اس کو تھریش کیا، اور اس پہ جو ضروری ترامیم تھی اس میں سے جو وہ سمجھتے تھے کہ کسی جگہ یہ مس یوز ہو سکتا ہے قانون، اور ہمیں ہمیشہ یہ احتمال رہا کہ حکومت ماضی میں کہیے گا کہ اگر یہ بل اتنا اہم تھا تو کیا حکومتی جماعت سیاسی طور پر جو جماعتیں ساتھ نہیں آ سکیں ان کو کنونس کیوں نہیں کر پائی ہے؟ دیکھیے ان جماعتوں کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت نے ماضی میں اس کا سامنا کیا ہے، ہمارے خلاف بہت سارے قوانین مس یوز ہوتے رہے. آج اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، ابھی بھی اس پہ اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میری اطلاع یہ ہے، میں کیونکہ ممبر نہیں ہوں اس لیے میں واضح نہیں کر سکتا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ سینٹ کی اس جو کمیٹی تھی جس نے اس بل میں ترامیم پرپوز کی، اس میں قومی اسمبلی کے، کیونکہ سینٹ میں تحریک انصاف کا کوئی ممبر نہیں ہے، لہٰذا اس میں ان کے قومی اسمبلی کے ایک ممبر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے اپنی ترامیم بھی پیش کی اور ان کی ترامیم کو اکاموڈیٹ بھی کیا گیا. اس طرح ایک حوالے سے تحریک انصاف کا موقف اس میں شامل ہے. اب حیرانگی ہے کہ ان کے ساتھی جا کے وہاں ترامیم دیتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اس کو ووٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اس کی وضاحت تو خود ہی کریں گے، لیکن یہ ایک مجبوری تھی، اسی لیے تمام جماعتوں نے اس بل کو پاس کیا ہے، اور یہ خاص سرکمسٹانسز میں یہ بہت پہلے پاس ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. میاں افتخار صاحب، آپ کی جماعت اور صوبہ سب سے زیادہ دہشت سے متاثر ہوا ہے. موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں حکومت کی ترجیحات اور جس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اس کی سمت درست ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ ایک مشکل ضرور تھی، ہمارے وقت میں بھی ایک مشکل تھی کہ اکثر دہشت گردوں کو پکڑا جاتا اور پھر آخر میں اس کو رہائی مل جاتی، اور وہی دہشت گرد پھر دہشت گردی میں ملوث ہو جاتا. کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا کہ اس کو کس طریقے سے یعنی پابند بنایا جائے یا اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے یا ان کی گرفت ہو سکے. تو قانون کی ضرورت پڑی کہ ہم عدالت کے ہاتھ بھی مضبوط کرے، جج صاحبان کے ہاتھ بھی مضبوط کرے، اور کچھ ایسے قوانین بنائے کہ لا سیکیورٹی ایجنسیوں کے ہاتھ بھی مضبوط ہو. لازمی طور پہ خدشات تو ضرور ہیں، ہر دور میں اس طریقے سے قوانین جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی بنیاد پہ استعمال کیے گئے، لیکن اب کے بار چونکہ کچھ جو یہاں پہ تحفظات تھے اس کو دور کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے قاہرہ صاحب نے بتایا تو سینٹ میں تو بالکل تمام یعنی یونانیمسلی اس کو پاس کیا گیا ہے. تو ہم تو پارلیمنٹ سے باہر ہیں اور ہم وہاں پہ تو نہ ووٹ کر سکتے ہیں نہ اندر کا پتہ ہے، لیکن جہاں پہ ہماری پارٹی کے سینیٹروں کا اور دیگر پارٹیوں کا تو تمام نے یکتا کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ 2 سال ہم اس کی نگرانی بھی کرتے رہیں گے، اور اس کو ہونا چاہیے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے ہاتھ بھی مضبوط ہو، عدالتوں کے ہاتھ بھی مضبوط ہوں، اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ بہت دیر کر دی ہم نے، لیکن چونکہ تحفظات ہونے کے باوجود بھی ہمیں ضرورت ہے. اب بھی اگر کسی کے تحفظات ہیں تو ان کو دور کیا جائے. ہم کسی کو دیوار سے لگانا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کو ناراض کر کے کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہتے ہیں. ہم تو پارلیمنٹیرین کو چاہیے، عمران صاحب کا تو بات بالکل واضح ہے کہ وہ تو اگر اس نے حمایت نہیں کی تو اس نے مخالفت بھی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہاں کر دی، یعنی چپ رہنا بھی رضامندی ہے. صرف جماعت اسلامی کی بات ہے. مکمل رضامندی کہا جائے یا نیم رضامندی افتخار صاحب؟ یہ اس کی سیاسی کوئی حکمت عملی ضرور ہوگی، لیکن اس کو رضامندی ہی کہا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب، آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بیان ایک بار پھر آیا کہ حکومت اور مسلح افواج ایک پیج پر ہیں. یہ بار بار حکومت کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ یہ یقین دہانی کس کے لیے ہے آخر؟ پہلے تو چلے مبارک بات ہے، خواجہ صاحب بھی کہیں نظر تو آئے، وہ بھی کہیں اس پورے آپریشن میں انہوں نے کوئی بات تو کی.
وہ تو بالکل ہی قاہرہ صاحب ویسے خواجہ صاحب تو پھر بھی دکھ جاتے ہیں، کوئی اور شخصیت تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی کافی دنوں سے، وزیر داخلہ صاحب جن کا آج عطا پتہ ملا ہے؟ وہ تو آج بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ آج یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ بیسیکلی ان کی وزارت سے متعلقہ تھا. یہ پیش کسی اور وزیر نے کیا، ٹیکنیکلی تو ہو سکتا ہے یہ پیش کسی اور نے کیا، اور وہ چوہدری صاحب خود بھی وہاں موجود نہیں تھے. زاہد حامد صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کا یہ بیان اپنی جگہ. اس وقت پوری قوم کے سامنے صورتحال ہے. آج میڈیا جتنا لوگوں کو اویئر کر رہا ہے بلکہ کچھ زیادہ کر رہا ہے، اوور ڈوئنگ بھی کر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہو کہ جی وہ معاملات کو پوری طرح لوگوں کو بہکا لے گا یا لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا لے گا، ایسی نہیں ہے. حکومت کی اپنی کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کچھ غلط اقدامات کی وجہ سے یا ڈیلیڈ ایکشنز کی وجہ سے ایسا مسئلہ بنا ہے کہ حکومت کے اور افواج کے درمیان جو تناؤ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن وار آن ٹیرر میں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں، بالعموم کہا جاتا ہے جب ہم ساری کہتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی آف دا پولیٹیکل پارٹیز، ایبسولوٹ میجورٹی آف دا پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اپنی افواج کے، اپنی حکومت کے ساتھ ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے مشاہد اللہ صاحب، تناؤ کی بات ہو رہی ہے تو تناؤ تو کچھ حکومت کی طرف دکھائی دے رہا ہے. وزیر داخلہ صاحب شکایات کر رہے ہیں کہ ان کو توجہ نہیں مل رہی یا معاملات ان کے مطابق نہیں چل رہے، اس لیے وہ کافی دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے تھے. سینٹ میں بھی ان کے نام کی آواز پڑتی رہی، پھر قومی اسمبلی میں بھی یہی حال رہا، اعلانات ہوتے رہے. معاملات حل ہو گئے ہیں وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا سن رہا تھا. یہ بات ہے وہ چودھری صاحب بھی غائب ہیں کچھ دنوں سے، ان کے کچھ طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے اتنی ڈیٹیل اس کی نہیں پتا. لیکن یہ جو تناؤ کی بات کسی اور کانٹیسٹ میں ہو رہی تھی کہ جی ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے، تو میں اس پہ ضرور اپنی رائے اس لیے دینا چاہوں گا کہ یہ میں بہت عرصے سے یہ بات سن رہا ہوں. میں غیر روایتی سا آدمی ہوں. یہ میرے بھائی قمرالزماں قاہرہ صاحب یہ جب انفارمیشن منسٹر تھے تو ان کو بھی روزانہ یہ بیان دینا پڑتا تھا کہ جی سب ہم ایک پیج پہ ہیں. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کسی ایک آدھ نقطے پہ کبھی کبھار ایک ضرور ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک پیج والی بات مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ایک پیج پہ کیسے ہوتے. مثلاً پچھلی حکومت میں بھی یہی کہا جاتا تھا، ہر چوتھے دن یہ ہم بیان سنتے تھے، لیکن وہ آدھا پیج جو تھا وہ حکومت کے خلاف سپریم کورٹ بھی چلا گیا تھا اور آدھا پیج بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ تھے. ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں ایک پیج پہ. میں یہ سمجھتا ہوں نہ ایک پیج پہ کبھی ہوتے ہیں، اور پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں. حالانکہ دنیا بھر میں بہت زیادہ میچور اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، ہمارے یہاں ابھی اتنی باوجود نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جمہوری جو یعنی کہ پروسیس ہے وہ ٹوٹتا رہا ہے، بلکہ اس کو پنپنے نہیں دیا گیا. لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہوتے. وہاں پہ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں ایون امریکہ تک میں تو وہ زبانی کلامی تو ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، لیکن عملی طور پہ بہت مثلاً کینیڈی قتل ہو گیا. مشاہد اللہ صاحب اپنے ملک سے ایک پیج کی بات کرتے ہیں. آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور مسلح افواج ایک پیج پر نہیں ہے، کچھ اختلافات ہیں؟ نہیں میری گفتگو سے یہ لگ ہی نہیں رہا. میں ایک یعنی کہ ایکڈیمک بات کر رہا تھا. میری گفتگو سے یہ نہیں ہے. یہ مطلب آپریشن شروع ہوا ہے. میں نے یہ کہا کہ کبھی کسی نقطے پہ ایک بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کی رائے علیحدہ ہوتی ہے، اور یعنی کہ سیاسی لوگوں کی رائے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ایجنسیز کی رائے سے بڑا مشکل ہوتا ہے ملنا، اس لیے کہ ایک فوجی کی اور ایک سیاسی کارکن کی سوچ میں ہمیشہ سے زیادہ تر ایشوز پہ فرق ہوتا ہے. لیکن ملکوں کو چلانا، ریاست کو چلانا، اس کے لیے کمپرومائزز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے اور پھر کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے، ایک پیج پہ ہو یا نہ ہو. اسی لحاظ سے آج جو آپریشن ہو رہا ہے یہ ایک کنسنسس کے تحت ہو رہا ہے. نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ میں کنسنسس ہے، بلکہ جو جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے باہر ہیں اس میں یعنی کہ ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی یہ بات درست کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے
वो भी यानी कि खामोशी नीम रजामंदी होती है, वो बादल नाखास्ता होती है, लेकिन वो बहरहाल वो भी एक साहब पॉलिसी आपकी है। राय चाहूंगी, जिस तरह बात कर रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, कितना जरूरी है, कायरा साहब ने बात की, कितना जरूरी है हुकूमतों के लिए बयान देना कि एक पेज पर है हुकूमत और इसके साथ साथ मुसल्लह अफवाज, या फिर इसकी कोई अहमियत नहीं है, बयान नहीं दिए जाने चाहिए? नहीं, ऐसा है कि बयान तो देना भी चाहिए और जो गलतफहमी है उसको दूर भी होना चाहिए, और गलतफहमियां हैं। और चूंकि ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है तो मैं यही कहूंगा कि चूंकि इस मसले को डील करने के दो ही तरीके हैं, एक मुज़ाकरात हैं और एक कार्रवाई है। बदकिस्मती से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और बहुत वक्फा इनको मिला, लेकिन उसमें कुछ वो आगे न जा सके। तो अगर मुज़ाकरात बदकिस्मती से कामयाब न हुए तो कार्रवाई अब शुरू है, तो कार्रवाई को हर सूरत में कामयाब होना है। अगर इन दोनों सूरत में हम नाकाम रहे तो फिर तो दहशतगर्दी का खात्मा ही मुमकिन नहीं है। लिहाजा गलत फहमियाँ दूर जरूर करनी चाहिए। हमारी पार्लिमानी क़ियादत और सिक्योरिटी एजेंसियों की क़ियादत एक होना चाहिए। हम एक कौम है, एक मुल्क है, इसमें अगर दूरियां हैं तो फिर इसमें बड़ी नज़ाकतें हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि ऑपरेशन के हवाले से मुझे नहीं लगता कि इतनी ये सेम पेज पे नहीं है, क्योंकि सियासी लोगों का नुक्ता नज़र कुछ अलग सा होता है और इसको ऑन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इन्होंने कार्रवाई शुरू की है, कोई कहे कि हमें पता है या नहीं है, लेकिन अंदर से उनको पता जरूर था और ऑपरेशन कार्रवाई शुरू करने का सिर्फ यही दिन नहीं था, इससे कबल उन्होंने तैयारी कर रखी थी। लेकिन इसके बावजूद एक मसला जो कि सारे लोग भूल गए हैं, मुशर्रफ के हवाले से जो है वो एक इनके बीच में एक फासला है, और जब तक उस मसले को हल नहीं किया जाता तो ये दूरी इनमें रहेगी। न फौज उस तरीके से उसको बयान कर पा रही है, न हमारी पार्लिमानी क़ियादत उसको उस तरीके से बयान कर पा रही है, लेकिन वो गलतफहमी अपनी जगह है। लेकिन इस मौके पे मुझे लगता है कि हालात पहले से बेहतर है। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने जिक्र किया ऑपरेशन का कि सबको पता था, होना है, और ये तो इससे पहले शुरू होना था, उसके लिए तैयारी क्या की गई थी? कायरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मुशाहिद साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा कि वो आधा पेज सुप्रीम कोर्ट चला गया था, बल्कि मेरे भाई को याद होगा कि उसी पेज के पीछे पीछे मियाँ साहब भी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद पिटिशन में पेश हो गए थे। बड़ा हैरान हुए थे हम, वरना कोई वकील भी पेश हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि जब हम एक पेज पे होने की बात करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह होता है। जिस मामले में डिसीजन हो जाता है उसकी अमल दरामद के ऊपर एक पेज होता है। बेसिकली सवात का मॉडल हमारे सामने मौजूद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब भी था, मियाँ साहब भी मौजूद है, वो भी उसका ऑपरेशन का हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था, यानी हमारी जमातें जो हैं, और हम एक पेज पे थे। मुज़ाकरात हमने किए, मुज़ाकरात को एग्रीमेंट की सूरत में डाला, वो एग्रीमेंट से वो भाग गए सूफी मोहम्मद, और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ वो सारी कौम उस पे मुत्तफिक हुई। ब्रेक लेने जा रही हूं मैं, यहाँ पर ब्रेक से संभालने का भी इशू मौजूद है। गुफ्तगू के सिलसिले को आएंगे कायरा साहब, और यही जानना चाहेंगे कि सब जानते थे कि आखिर ऑपरेशन की तरफ जाना है, इसकी तैयारी हो रही है, तो फिर नकल मकानी करने वालों के लिए क्या इंतजामात किए गए थे? इस रमजान मुबारक में किस तरह उनकी जानिब हाथ बढ़ाए जा रहे हैं या उनकी मुश्किलात को हल किया जा रहा है? गुफ्तगू होगी ब्रेक के बाद।